بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اصول تفسیر میں ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ بہت ساری تفاسیر ایسی لکھی گئی ہیں جو اپنے مخصوص عقائد اور اپنے مخصوص مسالک کو فروغ دینے کے لیے ان لوگوں نے تفاسیر لکھی، اور ان تفاسیر کے اندر انہوں نے رتب و یابس کو اکٹھا کر دیا، صحیح اور سقیم کی تمیز نہ کی، اور جو بات ان کو اپنے مطلب کی نظر آتی تھی وہ بالکل ضعیف بھی ہوتی تھی یا موضوع بھی ہوتی تھی تو اس کو وہ اپنی تفسیر کے اندر جگہ دے دیتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس میں تفاسیر کی غلطیاں اور تفاسیر کے اندر پائی جانے والی خامیاں انہی کا ہی بیان تھا ابھی تک۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر تفسیر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اب آخر میں آ کر تفسیر کا صحیح طریقہ جو ہے وہ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ تفسیر کا اصل طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے قرآن مجید سے کی جائے، کیونکہ اگر ایک واقعہ جو ہے وہ ایک جگہ مختصر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری جگہ پر اس کو مفصل بھی بیان کیا ہے، ایک جگہ پر مجمل ہے تو دوسری جگہ پر اس اجمال کی تشریح اور وضاحت بھی موجود ہے، ایک جگہ اور مطلق ہے تو دوسری جگہ پر اس کی قید بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے کی جائے، اگر ہمیں قرآن مجید میں اس کی تفسیر نہ ملے تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تشریح اور قرآن مجید کی تفسیر کا حکم دیا تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اور اگر ہمیں وہاں بھی نہ ملے تو پھر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال کو دیکھیں، اور اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر تابعین کی طرف جائیں، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے اسرائیلی روایات یا لغت یا اجتہاد، ان سب چیزوں کی ترتیب جو ہے یا باری جو ہے وہ بعد میں جا کر آتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے یا حدیث سے یا اقوال صحابہ سے یا اقوال تابعین سے۔ اقوال صحابہ سے اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے اور انہوں نے ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے اس لیکچر میں کہ آج ہم اپنی کلاس یہ جو کتاب ہے اس کو مکمل کر دیں، لیکن آپ کے جو کوئز ہیں دو وہ انشاءاللہ وہ اس کتاب سے ہوں گے، تین کوئز اس کتاب سے ہونے ہیں اور باقی تین جو ہے وہ جو اصول حدیث ہم پڑھیں گے اس سے ہوں گے۔ جی فصل نمبر 6۔ جی کاشف سعید صاحب آپ ہی بسم اللہ کریں، اور جب آپ تھک جائیں تو بتا دیجئے گا پھر ہم کسی اور کو کہہ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کا صحیح طریقہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ قرآن میں جو مضمون ایک جگہ مجمل ہے دوسری جگہ مفصل ملے گا، جہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل مل جائے گی۔ اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکو تو سنت کی طرف رجوع کرو جو قرآن کی شرح و تفسیر کرتی ہے۔ بلکہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بھی دیا ہے وہ قرآن ہی سے ماخذ ہے، ماخوذ ہے، یعنی وہ قرآن ہی کے ماخوذ ہے۔ مطابق ہے، اللہ کے نبی کا کوئی بھی حکم وہ قرآن کے مخالف کبھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ قرآن ہی کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تقل للخائنین خصیما۔ جی ترجمہ پڑھ لیں آپ۔ بلا شبہ بلا شبہ اتاری ہم نے تیری طرف کتاب سچی تاکہ فیصلہ کرے تو لوگوں کے درمیان ساتھ اس کے جو سمجھا دے تجھ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور مت ہو خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا۔ ہاں، اور دوسری اور جگہ اللہ فرماتا فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ جی اور اتاری ہم نے تیری طرف یہ کتاب تاکہ وضاحت کرے تو ان لوگوں کے لیے ان مضامین کی جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں اور تاکہ وہ غور کیا کریں۔ جی وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
इल्ला लितुबय्यिन लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फीही हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। जी। और हमने तुम पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब इसलिए नाजिल की है कि तुम खोल कर बता दो उनको वो बातें जिनमें ये बाहम मुख्तलिफ और नीज ये हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालूम है कि मुझे कुरान भी बख्शा गया है और कुरान के साथ इसका मिसल भी, और ये मसील कुरान सुन्नत है। हाँ, यानी ये जो सुन्नत भी हदीस है ना कि मुझे कुरान भी दिया गया है और उसके साथ उसका मिसल भी दिया गया है, तो मिसल से मुराद ये मसील जो है, इससे मुराद सुन्नत नबवी है। सुन्नत भी दी गई है। सुन्नत भी नाजल होती थी, अलबत्ता कुरान की तरह इसकी तिलावत नहीं रखी गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह वगैरह ने इसे बकसरत दलाइल से वाज़े किया है, जिसकी तशरीह का ये मौका नहीं। मकसद यह है कि कुरान की तफसीर खुद कुरान ही से तलब करो, अगर ना पाओ तो सुन्नत में तलाश करो, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया था जब उन्हें यमन रवाना करने लगे, किस चीज़ से फ़ैसला करोगे? मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, किताबुल्लाह से। फरमाया, और अगर इसमें ना मिले? मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया तो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फरमाया, अगर सुन्नत में भी ना पाया? अर्ज़ किया तो इस सूरत में अपने इज्तिहाद और राय से काम लूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर मुआज़ के सीने पर हाथ मारा और फरमाया, खुदा का शुक्र है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को वो तौफीक बख्शी जिससे अल्लाह के रसूल राज़ी है। ये हदीस अच्छी असनाद असाद के साथ हाँ, इसनाद, ये वो नून हजफ इसनाद हुआ हुआ है इसनाद के साथ, अच्छी सनद के साथ। कुतुब मसानीद दो सुनन में मौजूद है। लेकिन जब हमें कुरान और सुन्नत में तफसीर ना मिले तो हमें इसकी जस्तजू अक़वाल सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में करना चाहिए, क्योंकि मखसूस कुराइन क़राइनो नो हालात हालात, हालातो वाक़यात। कराइनों हालात के मुशाहिदे की वजह से वो मुतालिब कुरान सबसे ज़्यादा जानने वाले थे और मुकम्मल फ़हम व अमल साले के मालिक थे, खुसूसन इनके उलमा व अकाबिर जैसे खुलफ़ाए अरबा और हिदायत याब आइम्मा जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने अपनी असनाद से रवायत किया है कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे, कसम है इसकी जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, कि किताबुल्लाह की कोई आयत नाजल नहीं हुई जिसके बारे में मुझे मालूम ना हो, किसके हक में नाजल हुई, कहाँ नाजल हुई, और अगर मैं ऐसे शख्स को जानता जो मुझसे ज़्यादा किताबुल्लाह का इल्म रखता है तो उसके पास सवारी से पहुंचा जा सकता तो मैं ज़रूर उसके पास जा पहुंचता। और अहमश ने अपनी असनाद से इन्हीं अब्दुल्ला बिन मसूद का ये कौल रवायत किया कि हम में से कोई जब 10 आयतें पढ़ता जब तक इन आयतों के मानी की मार्फत हासिल ना कर ले और इन पर अमल भी पुख्ता ना हो जाए। इन्हीं हिदायत या आइम्मा में हाँ, से हिदायत रसूलुल्लाह या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिदायत याफ्ता आइम्मा में से रसूलुल्लाह के इब्ने अम चचा के बेटे, तर्जमानुल कुरान हिब्रुल आइम्मा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अब्बास हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत दुआ से बहरुल उलूम बन गए थे। फरमाया था, खुदाया इसे दीन में नुफ़्क़ा और कुरान इसे का फ़हम दीन बख्श में दे। तफक्को होना चाहिए। तफक्को और अल्लाहुम्मा कुरान का फ़क्क़िहु फ़हम फ़िद्दीन बख्श दे। व अल्लिमहु तावील, ये अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को दुआ दी थी। इब्ने जरीर ने अपनी इसनाद से रवायत किया है कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे, इब्ने अब्बास कुरान के क्या ही खूब तर्जमान हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद का ये कौल इब्ने अब्बास के हक़ में कई तरीक़ों से हाँ, कई मरवी है, तरीकों से, कई लिहाजा रिवायतों से, कई अंदाज से मरवी है। लिहाजा यकीन है कि इब्ने मसूद ने यही कहा था। अब्दुल्ला बिन मसूद का इंतकाल 33 हिजरी में हुआ, सही रवायत यही है, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास इनके बाद भी 36 साल जिंदा हैं। जिंदा रहे। अंदाज़ा कर लो कि हाँ। जिंदा रहे। अंदाज़ा कर लो कि इब्ने मसूद के बाद इस तवील मुद्दत में अब्दुल्ला बिन अब्बास के अलूम में कितना बहुत इजाफा हो गया होगा। आमश से अबू वाइल ने बयान किया है कि अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को अमीर हज बनाकर भेजा, और अब्दुल्ला ने अपने खुतबे में सूरह बकरा या सूरह नूर तिलावत करके ऐसी तफसीर बयान की कि अगर रोम तुर्क देलम के कुफार भी सुन लेते तो ज़रूर इस्लाम ले आते। इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान सदी कबीर अपनी तफसीर में ज़्यादातर इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास ही से
کے اقوال روایت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی زبانی اہل کتاب کے اقوال بھی نقل کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے روایت کرنے کی اجازت دی ہے، فرمایا میری طرف سے دوسروں کو پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرنے میں حرج نہیں، لیکن جو کوئی جان بوجھ کر میری نسبت جھوٹ بولے، جو دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا لے۔ یہ حدیث بخاری نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے۔ انہی عبداللہ بن عمر کو جنگ یرموک میں 2 بوجھ اہل کتاب کی کتابوں کے دستیاب ہو گئے تھے، وہ اسی حدیث سے یہ اجازت سمجھنے بوجھ کی بنا اصل پر میں ان کے بوجھ اصل میں کہتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر وہ جو لادنے کے لیے ایک انہوں نے بنایا ہوتا ہے نا بورا سا، تو 2 اونٹ بھرے ہوئے کتابوں کے ان کو مل گئے تھے۔ وہ اسی حدیث سے اجازت سمجھنے کی بنا پر ان کتابوں سے روایت کرنے لگے تھے۔ اسرائیلی روایات کی حیثیت، لیکن یہ یاد رہے کہ اسرائیلیات استشہاد کے لیے تو روایت کی جا استشہاد کے لیے تو روایت کی جا سکتی ہیں۔ اصل میں اسرائیلی روایات سے مراد وہ روایات ہیں جو ہمیں بنی اسرائیل سے ملیں، وہ بے شک تورات میں موجود ہوں، انجیل میں ہوں، یا ان کی دیگر کتابوں کے اندر وہ روایات موجود ہوں۔ تو اگر قرآن مجید کے اندر جو بنی اسرائیل کے حوالے سے بے شمار واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اگر ان کی شرح جو ہے کرتے ہوئے اسرائیلی روایات کو بطور استشہاد یعنی بطور گواہی کے، یعنی قرآن نے ایک معاملہ بیان کیا اور اسی کے مطابق ہی کوئی اسرائیلی روایات مل جائے تو اس کو تو لیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اسی چیز کی گواہی دے رہی ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، تو اس کو تو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن عقیدے کے اندر جو ہے، عقیدہ چونکہ ہر امت کا یا ہر مذہب کا الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عقیدے میں دی ہیں تو وہ چیزیں ان سے نہیں لی جا سکتی۔ اگرچہ توحید کے حوالے سے تو ساری امتیں اکٹھی ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے چونکہ تحریف کر دی اپنے عقیدے کے اندر توحید کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی اپنی کتابوں کے اندر جو سیدنا موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا ان کے اوریجنل جو مذہب تھا اس سے ثابت تھیں، وہ انہوں نے نکال کر اپنی طرح سے چیزیں ڈال دیں اور اس کے اندر تحریف کر دی، تو اس تحریف کی وجہ سے اب ان کے اوپر اعتماد باقی نہیں رہا۔ جی۔ مگر اعتقاد کے لیے نہیں، کیونکہ اسرائیلیات 3 قسم کی ہیں، وہ جن کی صحت ہمارے پاس کی ہدایت سے معلوم ہو چکی ہے تو ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اور وہ جن کا جھوٹ ہمارے پاس کی ہدایت سے ثابت ہے، ظاہر ہے ہم ان کے بطلان کے قائل ہیں، اور تیسری قسم ایسی ہے جس کے بارے میں ہماری ہدایت خاموش ہے، ہماری نہ ہدایت تصدیق سے کرتی مراد ہے ہماری شریعت یعنی قرآن یا حدیث۔ جی۔ نہ تصدیق کرتی ہے نہ تکذیب، تو ایسی اسرائیلیات پر نہ ایمان رکھتے ہیں نہ انہیں جھٹلاتے ہیں۔ ان کی روایات زیادہ سے زیادہ استشہاد کے لیے جائز ہو سکتی ہیں، جی۔ لیکن اکثر و بیشتر اسرائیلیات ایسی ہیں کہ ان سے دین میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے خود علماء اہل کتاب کا بھی اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن ان اسرائیلیات کی وجہ سے بھی مفسرین میں اختلاف بڑھ گیا، جیسا کہ یہ اختلاف کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے، ان کے کتے کا رنگ کیسا تھا، ان کی تعداد کتنی تھی، یا یہ کہ عصائے عیسیٰ علیہ السلام کس درخت کی لکڑی کا تھا، وہ کون پرندے تھے جنہیں خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زندہ کر دیا تھا، گائے کا وہ کون سا حصہ تھا جس سے مقتول کو مارا گیا تھا، وہ کون سا درخت تھا جس میں سے خدا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، وغیرہ امور جنہیں خدا نے قرآن میں مبہم رکھا ہے، ان کے علم سے کسی کو دنیا میں یا دین میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، مگر اس بارے میں اہل کتاب کا اختلاف نقل کرنا جائز ہے، جیسا کہ خود خدا نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ ہاں، یہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ جی، ترجمہ پڑھ دیں ہم۔ بعض کہیں گے کہ یہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا، بعض کہیں گے کہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، یہ لوگ بے تحقیق بات ہانک رہے ہیں، بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرا رب ان کا شمار خوب جانتا ہے، تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تم سرسری گفتگو ہی اس سلسلے میں کرو اور کسی سے بھی اس کے متعلق دریافت نہ کرو۔
اس آیت کریمہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایسے مقام میں کس ادب سے کام لینا اور کون سی روش اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تین اقوال کا تذکرہ کیا، پہلے دو قولوں کی تصحیح فرمائی ہے، تیسرے قول پر سکوت برتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہی قول صحیح ہے، اس لیے کہ اگر یہ باطل ہوتا تو پہلے دو اقوال کی طرح اس کی بھی تردید فرما دی جاتی۔ پھر ہماری اس طرف رہنمائی کی گئی کہ صحابہ کہف کی تعداد کا جاننا بے فائدہ ہے، ایسے موقع پر ہمیں بس یہ کہہ دینا مناسب ہے، کل ربی اعلم بعدتہم بعدتہم، بعدتہم۔ ہاں اور اس لیے کہہ کہ ان دیجیے کی میرا رب ہی ان کی تعداد کو صحیح جانتا ہے۔ صحیح تعداد کم ہی لوگوں کو معلوم ہے، یہ لوگ وہی ہیں جن پر خدا نے یہ چیز ظاہر فرمائی ہے، اس لیے فرمایا فلا فلا تمارو تمار فی، فیہم الا مراء ظاہرا، آپ اس میں بحث نہ کریں۔ یعنی اس بے فائدہ بحث میں اپنے آپ کو نہ ڈالو اور لوگوں سے پوچھ گچھ بھی نہ کرو، کیونکہ انہیں اصلیت کی خبر نہیں، بعض اٹکل پہ چوپ باتیں کیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جب کسی مختلف فی واقعہ کا تذکرہ کرو تو اس جگہ تمام اقوال کا بھی تذکرہ کر کے صحیح قول کی طرف اشارہ کر دیا کرو، تاکہ بحث طول نہ پکڑے اور لوگ بے فائدہ کیلو کال میں پڑھ کر اہم مسائل سے غافل نہ ہو جائیں۔ جب کسی مسئلے میں آدمی اختلاف کا تذکرہ کرتا ہے اور لوگوں کے تمام اقوال جمع نہیں کرتا تو کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے وہی قول حق ہو جسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر اختلاف کا ذکر کر کے صحیح قول کا بیان نہیں کرتا تو بھی نقص کا شکار ہوتا ہے، اور اگر عمدن غیر صحیح کو صحیح بتاتا ہے تو کذب کا گناہ کرتا ہے، اور اگر جہل کی راہ سے ایسا کرتا ہے تو غلطی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص لا طائل اختلاف کا ذکر کرتا ہے یا ایسے بہت سے اقوال نقل کرنے بیٹھ جاتا ہے جو معنی کے لحاظ سے ایک دو قول ہی ہوتے ہیں تو وقت عزیز برباد کرتا ہے۔ جو کوئی غیر صحیح اقوال جمع کرتا ہے دغا بازی کا مرتکب ہوتا ہے۔ جی، فصل نمبر 7۔ تفسیر میں تابعین کے اقوال کی حیثیت ہے۔ جب تفسیر نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں نہ اقوال صحابہ میں تو ایسی صورت میں بہت سے ائمہ اقوال تابعین کی اقوال طرف رجوع تابعین کی کرتے ہیں۔ طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی، مثلا مجاہد بن جبر رضی اللہ رحمہ اللہ کی طرف جو علم تفسیر میں خدا کی ایک نشانی تھے۔ محمد بن اسحاق نے اپنی اسناد سے روایت کیا ہے کہ مجاہد کہتے ہیں میں نے مصحف قرآنی شروع سے آخر تک 3 مرتبہ عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کیا، ہر آیت پر انہیں ٹھہراتا اور تفسیر پوچھتا تھا۔ اور ترمذی نے اپنی اسناد سے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں جس کی تفسیر میں کچھ نہ کچھ میں نے سنا نہ ہو۔ ترمذی ہی کی روایت ہے کہ مجاہد نے کہا اگر میں نے عبداللہ بن مسعود کی قرات لی ہوتی تو قرآن کے بارے میں ابن عباس سے بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ابن جریر نے ابن ابن ابی ابی ملیکہ، ملیکہ ابن ابی ابن ملیکہ سے ابی روایت کیا ہے۔ ملیکہ سے روایت کیا کہ میں نے مجاہد کو دیکھا کہ اپنے کاغذ لیے ابن عباس کے پاس پہنچے اور تفسیر قرآن کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ ابن عباس نے فرمایا لکھتے جاؤ، اسی طرح مجاہد سے پوری تفسیر پوچھ لی، اس لیے سفیان ثوری کا کہا کرتے تھے جب مجاہد سے تفسیر ملے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اسی طرح دوسرے تابعین و تبع تابعین ہیں جن کا پایہ تفسیر میں بہت بلند ہے، مثلا سعید بن جبیر، اکرمہ مولا ابن عباس، عطا بن ابی ربا، حسن بصری، مسروق بن الجدہ، الاجدع، سعید بن مسروق بن الاجدع، الاجدہ سعید بن مسیب، ابو الاجدہ العالیہ، ربی، قتادہ، ضحاک بن مزاحم وغیرہ، اور ان کے بعد کے علماء صالحین۔ جی، مختلف اقوال میں تطبیق کی ضرورت۔ آیت کی تفسیر میں جب حضرات کے اقوال نقل کرنا چاہیے، مگر ان اقوال کی مختلف لفظ دیکھ کر بے علم لوگ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، اسی وہم کی بنا پر ان اقوال کو اختلاف کہہ کر پیش کرنے لگتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہوتا۔ کسی قول میں چیز کے لازم یا نظیر کو بیان کیا ہوتا ہے اور کسی قول میں بعینہ بے اسی عین چیز ہی، کا بالکل۔ عینی ہی اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ الفاظ تو مختلف ہوتے ہیں مگر معنن ان میں اختلاف ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی چیز کا جدا جدا لفظوں میں بیان و اظہار ہوتا ہے۔ سلف کی تفسیروں میں ایسا بہت نظر آتا ہے، لہذا اسے سمجھنا اور خیال میں رکھنا چاہیے۔ شعبہ ابن الحجاج وغیرہ کہتے ہیں تابعین کے اقوال میں جب فرع احکام میں حجت نہیں تو
تفسیر قرآن میں کیوں کر حجت ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ خلاف جانے والوں پر حجت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن جب تابعین کا اجماع ہو جائے تو بلا شبہ وہ حجت ہے۔ ہاں، جب ان میں اختلاف ہو تو ایک تابعی کا قول نہ دوسرے تابعی پر حجت ہوگا، نہ بعد والوں پر، بلکہ ایسی صورت میں تفسیر کرتے ہوئے قرآن و سنت کی زبان کو، عام لغت عرب کو یا اقوال صحابہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ تابعین جو ہیں، اگر ہمیں اقوال صحابہ میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم اقوال تابعین کی طرف جائیں گے، کیونکہ تابعین جو ہیں انہوں نے صحابہ سے ہی سیکھا، جیسا کہ مجاہد نے حضرت عبداللہ بن عباس سے جو ہے وہ تفسیر سیکھی۔ لیکن جب تابعین کا کسی بات پر اجماع ہو، یعنی سب تابعین ایک ہی بات کرتے ہوں، تو وہ ہمارے لیے حجت ہوگی۔ اور اگر کسی بات میں تابعین کا بھی اختلاف ہو جائے، بعض تابعین ایک قول کو لیتے ہوں، دوسرے تابعین کسی اور کو لیتے ہوں، تو پھر ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ پھر اس موقع پر ہمیں دوبارہ سے قرآن و سنت کو یا اقوال صحابہ کو اور پہلے جو دلائل ہیں یا ماخذ ہیں انہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جی، آگے ہے تفسیر بالرائے، یعنی محض تفسیر اپنی رائے سے، اپنی خواہش سے یا اپنے دماغ سے تفسیر کرنا۔ تفسیر بالرائے حرام ہے، لیکن محض رائے سے من گھڑت تفسیر کرنا حرام ہے۔ ابن عباس سے حدیث مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر علم کے قرآن میں گفتگو کرتا ہے اپنے لیے دوزخ میں ٹھکانہ بنا لے۔ یہی حدیث ایک اور طریقہ سے بھی ابن عباس سے روایت ہوئی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہے اور اس کا کہنا صحیح ہو تو بھی وہ غلطی کا مرتکب ہے۔ ہاں، یعنی اگرچہ ترمذی اس کی بات صحیح بھی ہو، لیکن چونکہ اس نے نقل کو نہیں دیکھا، قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ کو نہیں دیکھا، اپنی مرضی سے ایک بات کر دی ہے۔ بے شک اس کی بات صحیح بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کا اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے بات کرنا، یہ عمل غلط ہے۔ جی۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب بتایا ہے، اور بعض علماء حدیث نے اس کے ایک راوی سہیل بن ابی حزم کے ابی ثقہ حزم، ہونے میں کلام سہیل بن ابی حزم حزم کے ثقہ ہونے میں کلام کیا ہے۔ جی۔ ممانعت کی انہی حدیثوں کی بنا پر بعض اہل علم نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس بارے میں سخت تھے کہ کوئی شخص بغیر علم کے تفسیر قرآن کرنے بیٹھ جائے۔ مجاہد اور قتادہ وغیرہ علماء نے بے شک تفسیریں کی ہیں، لیکن ان کے حق میں گمان نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے بغیر علم کے یا محض اپنی رائے سے تفسیر کر دی ہے۔ اور کھلی بات ہے کہ جو شخص محض اپنی رائے و خیال سے تفسیر کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، ایک ایسی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے جس کا اسے کوئی علم نہیں، اور ایسی راہ چلتا ہے جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا۔ اب اگر وہ کوئی تفسیر صحیح بھی کر جاتا ہے تو بھی غلطی ہی میں پڑا رہتا ہے، کیونکہ سرے سے غلط راہ چلا ہے۔ اس کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ جو جہل کی حالت میں لوگوں کے فیصلے کرنے بیٹھ جاتا ہے، دوزخ میں جا گرتا ہے، اگرچہ اتفاق سے اس کا فیصلہ فی نفس ہی درست بھی ہو۔ یہ ضرور ہے کہ صحیح فیصلے کی صورت میں جرم اس سے ہلکا رہے گا، اگر فیصلہ بھی غلط ہو۔ جی۔ قرآن حکیم سے استشہاد، یہ اصول قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ دیکھیے، بدکاری کا الزام لگانے والوں کو خدا نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ ہاں، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اگر زنا کے الزام کے لیے چار گواہ نہ لا سکے تو الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، پس شاہد نہ لانے والا بہتان تراش جھوٹا ہے، اگرچہ فی نفسی بدکاری کے مرتکب ہی پر الزام لگا رہا ہو، کیونکہ اسی بات منہ سے نکالتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں، اور ایسی بات کہتا ہے جس کا اسے علم نہیں یا جسے ثابت نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم۔ سلف صالحین کا احتیاط، اسی لیے سلف صالحین اسی تفسیر سے قطعی گریز کرتے تھے جس ایسی کا علم تفسیر سے نہیں۔ قطعی گریز کرتے تھے جس کا علم نہیں ہوتا تھا، یعنی تفسیر کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط تھے، ڈرتے تھے کہ ہم تفسیر کہیں غلط نہ کر بیٹھے۔ جی۔ شعبہ کی روایت ہے کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا، کون کون زمین زمین مجھے مجھے اٹھائے گی اور اٹھائے کون گی اور آسمان کون مجھ پر عثمان سایہ کرے گا؟ سایہ کرے گا اگر کتاب اللہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ امام ابو عبیدہ ابراہیم تمیمی سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے وفا وفاقیہتاً و ابا۔ ابس کے بارے میں سوال کیا گیا، جواب میں کہنے لگے، کون زمین مجھے اٹھائے گی اور کون آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اگر کتاب اللہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے علم نہیں۔ نیز امام ابو عبیدہ بن سلام ہی حضرت امام انس سے ابو روایت کر عبید بن سلام۔
عبید بن سلام ہی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق منبر پر تھے کہ پڑھا وفا کہتو وفاقی ہتا ہوں ابا، یہ سورہ عبس کی آیت ہے۔ ہاں، اور پھر کہنے لگے فاقیہتن تو ہم جانتے ہیں واقعہ مگر اصل میں ہوتا ہے پھلوں کو کہتے ہیں۔ ہاں، اب کیا ہے؟ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگے اے عمر خام خواہ کی کریت اسی کو کہتے ہیں۔ امام عبد بن حمید سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے، ہم نے دیکھا ان کے کرتے کی پیٹھ پر 4 پابند لگے تھے۔ پھر انہوں نے پڑھا وفاقی حتم و ابا اور کہنے لگے یہ اب کیا ہے؟ پھر خود ہی کہا اس کو تکلف کہتے ہیں، اگر نہیں جانتا تو حرج بھی کیا ہے۔ ان روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق اور حضرت فاروق کے سامنے اب کی کیفیت سے بحث تھی، ورنہ ظاہر ہے جانتے تھے کہ اب زمین کی ایک نبات ہے۔ اب کا نبات ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ خدا فرماتا ہے۔ ہاں، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ جی۔ پھر اگایا ہم نے اس میں اناج اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور باغ گنے۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ ابن عباس سے ایک ایسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، اگر تم میں سے کسی سے کہا جاتا تو ضرور جواب دیتا، مگر ابن عباس سے کچھ کہنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی روایت کی اسناد صحیح ہیں۔ امام ابو عبید نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے ابن عباس سے سوال کیا اس ارشاد قرآنی میں دن سے کیا مراد ہے؟ فی یوم کان مقدار فی یوم الف کان سنۃ، مقدارہ الف سنہ، ایک ایسا دن جس ایسا کی دن جس کا مقدار ایک اندازہ ہزار 1000 سال ہے۔ سال تو ابن عباس نے اس شخص سے الٹا سوال کیا یہ دن کون سا ہے؟ ہاں، اس پر یوم، وہ شخص کہنے لگا ہاں جی، ٹھیک ہے۔ فی یوم میں کان پوچھ رہا مقدارہ ہوں تاکہ 50,000 سنہ، وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ جی۔ آپ مجھے بتائیں۔ ابن عباس نے جواب دیا یہ 2 دن ہے جس کا ذکر خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے، خدا ہی ان دنوں کی حقیقت بہتر جانتا ہے۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ طلق بن حبیب حضرت جندب بن عبداللہ کے پاس آئے اور قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ جندب نے جواب دیا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اگر مسلمان ہو تو میرے پاس سے اٹھ جاؤ، یا کہا کہ میرے پاس مت بیٹھو۔ امام مالک کہتے ہیں یحییٰ بن سعید نے سعید بن مسیب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب ان سے کسی قرآنی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو فرماتے ہم قرآن کے معاملے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہی یحییٰ بن سعید کا قول ہے کہ سعید بن مسیب قرآن کے معلوم حصول پر ہی گفتگو کرتے تھے۔ ہاں، یعنی جو عمر چیز ان بن کو معلوم ہوتی تھی، پڑھی لکھی ہوتی تھی، اس پر گفتگو کرتے تھے، اور جو ان کے علم میں نہیں ہوتی تھی سیدھا جواب دے دیتے تھے کہ میں اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ عمر بن مرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے سعید بن مسیب سے کسی آیت کی تفسیر دریافت کی تو کہنے لگے قرآن کے بارے میں مجھ سے نہیں بلکہ اس شخص سے سوال کرو جس کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی کوئی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ یہ اشارہ اکرمہ کی طرف تھا۔ یزید بن ابی یزید کہتے ہیں کہ ہم سعید بن مسیب سے حلال و حرام کے بارے میں سوال کرتے تھے، اس چیز کا انہیں سب سے زیادہ علم تھا، لیکن جب ہم کسی آیت کی تفسیر دریافت کرتے تو اسی طرح چپ ہو جاتے گویا سنا ہی نہیں۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ عبید اللہ بن عمر کہا کرتے تھے میں نے فقہاء مدینہ کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کے معاملے میں بہت بڑا سمجھتے تھے۔ یہ فقہاء سالم بن عبداللہ، قاسم بن محمد، سعید بن مسیب اور نافع دلمی ہیں۔ امام ابو عبید روایت کرتے ہیں کہ شام بن عروہ کہا کرتے تھے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے والد کتاب اللہ کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوں۔ جی۔ محمد بن سیرین کا بیان ہے کہ میں نے عبیدہ عبیدہ سلمانی سلمانی سے سے ایک آیت قرآنی کے بارے میں ایک دریافت آیت کی۔ قرآنی کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگے وہ لوگ چلے گئے جو جانتے تھے کہ قرآن کے بارے میں کس قرآن بارے کس میں بارے نازل میں ہوا نازل ہے، ہوا؟ ہاں۔ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ خدا سے ڈرو اور سیدھی راہ چلتے رہو۔ امام ابو عبید نے اپنی سند سے مسلم بن یسار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب تم اللہ کے کلام میں گفتگو کرنے لگو تو ٹھہر کر دیکھو کہ اس کے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں ہمارے اساتذہ تفسیر کرنے سے بچتے اور ڈرتے تھے۔
شاہ بھی کہا کرتے تھے، بخدا کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں دریافت نہ کر چکا ہوں، لیکن تفسیر تو یہ خدا کی طرف سے روایت ہے۔ یہی بات مسروق فرمایا کرتے تھے، تفسیر کرنے سے بچو اور ڈرو کیونکہ اللہ کی طرف سے روایت ہے۔ اور اور ایسے ہی آثار صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین بغیر علم کے تفسیر میں دخل نہیں دیتے تھے، لیکن جس شخص کو لغت و شرح کے اعتبار سے علم حاصل ہو اس کے لیے تفسیر کرنے میں مذائقہ نہیں۔ یہی ہاں، وجہ کوئی ہے کہ حرج انہیں نہیں ہے، سلف سے جس کے پاس علم ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، علم کے بغیر تفسیر سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سلف سے تفسیریں بھی روایت ہوتی ہیں، دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں، وہ ہاں، بولتے اطلاعات تھے نہیں ہے، جب جانتے تھے، اور جن کا علم نہیں ہوتا تھا اس پر سکوت اختیار کر لیتے خاموشی تھے، اور اختیار کرتے تھے۔ یہی سب پر واجب ہے، لیکن جس طرح بے علمی کا حالت میں سکوت واجب ہے، اسی طرح علم کی صورت میں سوال ہونے پر جواب دینا بھی واجب ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے، ہاں، لا تبیننہ للناس ولا تختمونہ۔ لوگوں کے لیے ضروری ہے ظاہر کریں قرآن کو اور اسے چھپائیں نہیں، کیونکہ متعدد طرق سے مروی حدیث میں ارشاد ہوا ہے، جس شخص سے علم کے بارے میں سوال کیا جائے وہ علم کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آتشیں آگ کی لگام دی جائے لگام گی۔ دی جائے گی۔ ابن جریر نے اپنی اسناد سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس نے کہا، تفسیر چار طرح پر ہے، وہ تفسیر جسے عرب اپنی لغت کی راہ سے جانتے ہیں، وہ تفسیر جس سے جہل کسی کو معاف نہیں، وہ تفسیر جس کا علم علماء کو ہے، وہ تفسیر جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چلے جی، ماشاءاللہ جی، ہماری کلاس یہ کتاب الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو آخری جو ہم نے آج کے لیکچر میں چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کی جائے، اگر قرآن مجید میں نہ ملے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے کی جائے، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ اللہ نے آپ کو فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، اور اگر وہاں بھی نہیں ملتی تو پھر اقوال صحابہ میں اس کو دیکھا جائے، کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے تھے، قرآن کے نزول کے آئینی جو ہیں شاہد تھے، گواہ تھے، اور ہر چیز کو بہتر طریقے سے سمجھتے تھے۔ اور اگر کوئی چیز ہمیں ان تینوں ماخذ میں نہیں ملتی، نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ اقوال صحابہ سے، تو پھر ہم اقوال تابعین کی طرف دیکھیں گے۔ تو اقوال تابعین میں اگر تو سارے تابعین جو ہیں ایک ہی بات پر متفق ہوں تو پھر ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے نزدیک ایک ہی مفہوم ہے اور ایک ہی معنی ہے۔ اور اگر تابعین میں بھی اختلاف ہو جائے تو پھر ان میں سے کسی کی بات حجت نہیں، پھر ہم قرآن و حدیث کے دلائل کو پرکھ کر دیکھیں گے کہ تابعین کے ان اقوال میں سے کون سا قول جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے، تو اس کو ہم لے لیں گے، اور جو بعید ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اسرائیلیات کے حوالے سے پڑھا کہ تفسیر کے اندر اسرائیلی روایات جو ہیں ان کی تین شکلیں ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات وہ ہیں جن کی ہماری شریعت نے تصدیق کی ہے تو ان کی ہم بھی تصدیق کریں گے، بعض ایسی ہیں جن کی تکذیب کی ہے تو ان کی ہم بھی تکذیب کریں گے، اور بعض ایسی ہیں جن کے بارے میں ہماری شریعت خاموش ہے تو ہم نہ ان کی تصدیق کریں گے نہ ان کی تکذیب کریں گے۔ تو ایسی اسرائیلی روایات جو ہیں ان کو بطور استشہاد کے، بطور گواہی کے، تائید کے، یعنی قرآن مجید میں ایک واقعہ پیش ہوا ہے اور اس میں اللہ نے کچھ تفصیل بیان کی ہے، تو اسی تفصیل کے اوپر مزید تائید کے لیے اگر اسرائیلی روایت مل جاتی ہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ باقی رہا مسئلہ کہ اپنی رائے سے، اپنی خواہش سے، اپنے دل سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا بغیر علم کے، تو یہ حرام ہے، اور اس میں ہم نے بہت سارے اقوال جو ہیں اہل علم کے، تاکہ ان میں صحابہ کے، تابعین کے، کہ وہ کس طرح جو ہے قرآن مجید میں بغیر علم کے تفسیر کرنے سے احتیاط برتتے تھے، اور اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ ہم قرآن مجید کی کوئی ایسی تفسیر نہ کر سکیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن تفسیر نہ کرنا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تفسیر کرنا بالکل ہی گناہ ہے یا کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ ساری تفاسیر جو ہیں انہی اسلاف سے ہی ملی ہیں۔ اصل میں منع تفسیر وہ ہے جو صرف اور صرف رائے پر مبنی ہو اور اپنی خواہش اور اپنے اجتہاد پر مبنی ہو، اس کے پیچھے علم نہ ہو۔ لیکن اگر علم ہے، آپ نے تفاسیر پڑھی ہوئی ہیں اور آپ نے احادیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے
تو جہاں علم ہے وہاں بولنا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ علم ہونے کے باوجود خاموش رہنا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو علم کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو جس طرح علم ہونے پر خاموش ہونا یہ گناہ ہے، اسی طرح علم نہ ہونے پر بلا وجہ بول پڑنا یا اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کرنا یہ بھی گناہ اور حرام کام ہے۔ تو آج الحمدللہ یہ کتاب ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔